اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان کی مصروفیت اور بہت سارے مصروفیات ان کی وجہ سے بہت دیر بعد آنا ہو رہا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی نہایت نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ ہمارے 4 سے 5 گھنٹے کے جو سفر تھا، ہم لوگ جہاں سے کہیں سے آئے تو ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت ایکٹیو تھے اور نصیحتیں کر رہے تھے راستے میں مجھے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب سے راضی ہو۔ آج لگتا ایسا ہے کہ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور آسمان کا منہ کھلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے راضی ہو۔ اللہ امت مسلمہ سے ایسا امتحان نہ لے جو امت مسلمہ امتحان میں ناکام ہو۔ اللہ امت مسلمہ کو ہر امتحان میں کامیاب کریں۔ کہیں بھی کسی ملک میں بھی کہیں بھی امت مسلمہ پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ حاج صاحب نے اپنے کسی دوست کی موت کے بارے میں ذکر کیا تو مجھے ایک حدیث یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قرآن میں تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، جس طرح انسان رزق کو تلاش کرتا ہے، موت بھی اسی طرح انسان کو تلاش کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے پرومس لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھے پہلے بتائیں گے۔ جب ملک الموت ان کے پاس آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ناراض ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ کل آپ کے ہمسائے کا انتقال ہوا، یہ بتانا نہیں تھا، کل آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہوا، یہ بتانا نہیں تھا۔ بتانا تو یہی ہے کہ رشتہ داروں کا انتقال ہونا، دوستوں کا انتقال ہونا، دنیا سے چلے جانا۔ اور حقیقت بات یہ ہے، پھر میں کہتا ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ واحد چیز موت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو حاج صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حاج صاحب کی ذرا زیارت بھی کریں آپ لوگ۔ السلام علیکم۔ تو حاج صاحب بہت ہی نہایت نفیس نیک انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو۔ پورا راستے میں نصیحتیں اور کچھ زندگی کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے کہ جس طرح ہم کوئی اسکول پڑھنے جاتے تھے، چھوٹے تھے، تو وہاں دیوار میں لکھا ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے انسان زندگی کے ٹوکروں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تاکہ ہمیں مزید زندگی کی پریشانی میں ہم مبتلا نہ ہوں، اور ہمیشہ ہم کوشش کریں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کی طرف جب انسان جاتا ہے تو انسان کو اپنا موت یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو انسان اس سے رک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ موت کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی شخص کو 100 تلواریں لگ جائیں، اس کا جسم کے اندر 100 ٹکڑے ہو جائیں، اتنا تکلیف نہیں ہوتی کہ جس طرح جب انسان کو موت آتا ہے اتنا تکلیف ہوتا ہے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اچھے اعمال کی طرف جائیں، اچھے سے اچھے کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت میں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ اچھی رات ہے آج، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج 27واں رات ہے، ہلکی سی بارش اور آسمان بھی کھلا لگ رہا ہے۔ آج کی رات میں پورا امت مسلمہ کے لیے یہی دعا کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو، کہ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گلستان میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اے اللہ مجھے آپ کی جنت نہیں چاہیے جب جسٹ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ایک شیخ سعدی میں آپ سے راضی ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت کدھر ہے؟ جنت اللہ کی رضا کے نیچے ہے۔ جب اللہ راضی ہو تو اللہ کہاں بھیجے گا؟ حضرت لازم جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے۔ تو میرے لیے، حاجی صاحب کے لیے، ہمارے حاجی صاحب بھائی عبدالرؤف کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والا موت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، ہم جن لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور کسی چیز کے ساتھ محبت کریں گے تو موت کے دوران وہ چیز سامنے آئے گی۔ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، کہ وہ محبت جو قرآن نے کہا ہے، وہ محبت جو حدیث میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف دیکھیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا اور فرمایا الآن، کہ ابھی محبت ہو گئی، ابھی محبت ہو گئی، صرف محبت نہیں، محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ تو ہمیں وہ محبت اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور وہ محبت جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے اپنے باہیں پھیلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام پلائے، اور اپنے ہاتھوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد، جزاکم اللہ خیرن۔